کی آبادی ہے وہ صرف 1 کروڑ کے قریب ہے، مگر بلوچستان کا رقبہ پاکستان کا تقریباً آدھا ہے، 44% 45% ایریا بلوچستان بنتا ہے، مگر 1 کروڑ کی آبادی، یعنی سوچے کہاں آدھے پاکستان میں 21 کروڑ رہتے ہیں اور باقی آدھے پاکستان میں 1 کروڑ رہتے ہیں، یعنی کتنا کھلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں کہ جن کو جہاں پولیس ہی نہیں ہے، جہاں آرمی نہیں ہے، جن کو اسی لیے بلوچستان کو ABC ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جہاں پولیس ہے جہاں پولیس نہیں ہے، اے ایریا جو ہے جہاں پولیس ہے اور ریگولیشن ہے وہ تو بہت تھوڑا سا، 80% 90% بلوچستان جو ہے وہاں کوئی ہے ہی نہیں، ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، اور ان میں بھی 60%، 1 کروڑ میں 60% تقریباً آبادی، 60-70% جو ہے وہ پشتونوں کی آبادی ہے، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بلوچستان سے خوش ہیں، پاکستان سے خوش ہیں۔ کوئٹہ پرائمریلی ایک پشتون شہر ہے، کوئٹہ کو لوگ سمجھتے ہیں بلوچستان کا کیپٹل ہے، اٹ از ایکچولی اے پشتون سٹی، وہ بلوچ شہر نہیں ہے، بلوچ وہاں رہتے ضرور ہیں لیکن پرائمریلی ڈومیننٹ آبادی وہاں پہ کوئٹہ جو اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے زیارت یہ پشتون ایریاز ہے، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے ایز فار ایز پشتون پاپولیشن از کنسرن۔ اور جو ساؤتھ میں صرف تھوڑا سا جو بیلٹ آپ کی بندی قلات سے نیچے آپ آئیے اور ساؤتھ کے سمندر کے ساتھ ساتھ، اور جو آپ کا سوئی کا ایریا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا آپ کا مری ٹرائبس کا ایریا ہے، تھوڑا مینگل کا ایریا ہے، بکٹی کا ایریا، اور تھوڑا سا اور کچھ ٹرائبس کے اندر یہ پرابلم ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی پرابلم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم دیں گے آپ کو۔ اور مل ملا کے اگر آپ ٹوٹل ملیٹنٹس کی تعداد بلوچستان میں دیکھیں تو یہ 5000 سے زیادہ نہیں ہے، 5000، یعنی آپ سوچئے 22 کروڑ پاکستانی ہیں، 1 کروڑ بلوچستان کی آبادی ہے، اس میں 40 لاکھ بلوچ ہیں، 99% بلوچ پاکستان کے ساتھ ہیں، صرف چھوٹے سے کچھ ٹرائبز اور ان کے لیڈرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ملک سے بدماشی کر رہے ہیں، جیسے کہا کہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہاسٹائل سیکرٹ سروسز جن کو استعمال کر رہی ہے فنڈنگ سے، اکوپمنٹ سے، پیسے سے، اور انہوں نے کچھ ایلیمنٹس خریدے، استعمال کیے ہیں پاکستان کے، جیسے کہا 4-5 ہزار ملیٹنٹس ہیں، مگر وہ ملیٹنٹس چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں، یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ہیں، 20-20 50-50 کے گروپس میں پورے اتنے بڑے بلوچستان میں پھیلے ہیں، تو ان کو ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، رات کو ٹریول کرتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار، یس، لیکن ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ بلوچستان توڑ کر الگ کر دیں یا پاک فوج کو شکست دے دیں یا بلوچستان آزاد کرا لیں۔ یہ ایک فساد کریٹ کر سکتے ہیں، ایک انارکی کریٹ کر سکتے ہیں اور دہشت پھیلا سکتے ہیں، یس دہشت یہ پھیلا رہے ہیں، اور اس کی مثال آپ کو ہم دیں کہ پچھلے کئی سال میں 15-20 سال کے اندر انہوں نے پورے بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں ان غیر بلوچی سیٹلرز جو سندھ سے آئے تھے، پنجاب سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے آئے تھے، گلگت بلتستان سے، صوبہ سرحد سے آئے تھے، ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے چاہے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں، وائس چانسلرز ہوں، ٹیچرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، سرکاری ملازم ہوں، آپ جب ٹریڈرز ہوں، تاجر ہوں، آپ جب ٹارگٹ کلنگ شروع کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے، بسوں سے اتار کے دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا ڈومیسائل ہے، اس کا شناختی کارڈ ہے، سندھ کا ہے، آزاد کشمیر کا ہے، اس کو سر میں گولی مارتے ہیں، جب آپ یہ دہشت پھیلانا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں صوبے سے، اور یہی ہوا کہ پچھلے 20 سال میں کئی لاکھ کے قریب وہ جو دوسرے صوبوں سے آ کے پاکستانی بلوچستان میں کام کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، کوئی ٹرانسپورٹ میں تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی ٹیچر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز میں کام کرتے تھے، وہ سب کے سب مائگریٹ کر کے واپس جانے لگے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل بھی کیا۔ اب ظاہر ہے سافٹ ٹارگٹ ہے، ایک مزدور کو آپ بس سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے گولی مار دیں، کیا کر لے گا کوئی؟ پورے شہر، پورے ملک کی، پورے شہر کی، پورے صوبے کی ہر بس کے اندر تو آپ سیکیورٹی گارڈ نہیں بٹھا سکتے۔ سو اس قسم کی یہ دہشت گردی 20 سال سے کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک پچھلی 3 حکومتیں گزری، پہلے مشرف کی حکومت کے زمانے میں یہ فساد شروع ہوا تھا، لیکن پھر مشرف کو ہٹا کے زرداری اور افتخار چودھری آ گئے۔ افتخار چودھری چونکہ خود بلوچستان کا تھا، لہٰذا ان BLA والوں کو پروٹیکشن ملتی رہی ریاست کے اندر سے ہی۔ زرداری خود بلوچ کہتا ہے اپنے آپ کو، میں بلوچ تھا، لہٰذا وہ ان کو پروٹیکشن دیتا رہا۔ پھر نواز شریف آ گیا، اس کے بعد عمران کی حکومت آئی، کمزور اور کرپٹ سارے کے سارے، اور اس زمانے میں یہ باجوہ اور فیض تھے یہاں پہ جن کا کام سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی، یہ خود کمپرومائز تھے دونوں۔ تو جب مسلسل 20 سال سے ہم نے صرف سپیس دی ہے، موقع دیا ہے ان دہشت گردوں کو کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے رہیں، اور ان کے سپورٹیو ایلیمنٹ پاکستان کی ریاست میں، یعنی جیسے کہا افتخار چودھری جیسے سپریم کورٹ کی ججز جب ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، جب زرداری جیسا ملک کا صدر ان کو سپورٹ کر رہا ہو، پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہو، جب پاکستان کے میڈیا میں حامد میر جیسے غدار
جو ہر دہشت گرد کے خلاف، ہر پاکستان دشمن جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو انفارمیشن وارفیئر میں، 5th جنریشن وار میں اس کو انفارمیشن وارفیئر کی سپورٹ دے رہے ہو، تو ایسے میں آپ نیریٹو ایسا بلڈ کر لیتے ہیں بہت بڑا کہ جیسے پوری ریاست ڈوبنے والی ہے. آج بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا. حامد میر نے یہ کام جب وزیرستان آپریشن شروع ہوا اس وقت بھی اس نے یہی کیا تھا کہ پاکستان آرمی تو اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور پاکستان آرمی تو دہشت گردوں کی طرف جاتی نہیں. اس نے اسامہ بن لادن کے معاملے پہ بھی کیا تھا کہ جب امریکنز حملہ کرنے جا رہے تھے افغانستان پہ تو حامد میر نے وہ خبر بریک کی تھی کہ اسامہ نے کہا ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے دیے ہیں، لہٰذا حملہ پہلے پاکستان پر کیا جائے. یعنی آج کوئی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو حامد میر ملے.